کبھی بھی امر نہیں ہوتی، مطلب کہ ہمیشہ وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی جو اسٹرگل ہے وہ کبھی بھی کوئی بیری نہیں کر سکتا. اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس کو اور سعید علی گیلانی صاحب کے ساتھ جو ان کی وفات کے وقت، شہادت کے وقت 1 سپٹمبر 2021 کو جس طریقے سے ان کی جسد خاکی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور جس طرح ان کو رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا اور ان کی فیملی کو بھی مارا پیٹا گیا اور ان کی آخری رسومات بھی پوری نہیں ہوئی، تو بہت سملیرٹیز ڈرا کرتا ہے بابا بلے شاہ. اور وہ بھی واقعہ ہوا 1757 کہاں اور کہاں 2021 کے اندر. ان کو بھی جس طرح شہر سے دور جا کے دفنایا گیا اور ان کا بھی جو فیونرل تھا اس کو وہ عزت نہیں دی گئی جو اس زمانے پر. ابھی بھی بابا بلے شاہ کی وجہ سے پورا ساؤتھ پنجاب پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر صوفیزم میں ایک بہت بڑی ایک ہستی تھی، ایک شخصیت تھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اسلام کی خدمت کے لیے جو وقف کر دی تھی. اسی طرح سعید علی شاہ گیلانی صاحب، کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ اسپیکرز آئے ہیں انہوں نے ان کی پولیٹیکل اسٹرگل کے بارے میں تو بہت بات کی ہے، مگر جو ان کی سروسز تھیں اسلام کے لیے، اور ایک وہ بہت بڑے ایک انٹلیکچوئل رائٹر تھے، 30 سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی اور ہمیشہ وہ ایک پرنسپلز کے اوپر کھڑے رہے. چاہے ان کی لائف میں بہت سے چیلنجز آئے، اللہ نے ان کو بہت لمبی ڈیوریشن کی زندگی بھی دی، مگر وہ ایک بہت ہی کٹھن زندگی تھی اور اس کے اندر ہر دم انہوں نے ایک میری جو قوم ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ یہاں ایک کے بعد ایک بڑے سے بڑا ایک لیڈر جو ہے وہ ہمیں اس قوم کو اللہ نے گفٹ کیا. اور میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی لیڈرشپ آئے، ایسے مورل کانڈکٹ کی اور ایسی بہادری اور دلیری کے ساتھ ملک کو آگے لے کے چلے، کیونکہ ہم نے سب نے سیکھنا ہے، نہ صرف پاکستانی اور کشمیریوں بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک ویکیوم ہے. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ہم لوگ کی تاریخ ہے اس نے ہمیشہ یہ ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ جو ہیومن تھاٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، جو آئیڈیا، جو ہیومن تھاٹ کو کسی شخص کا جو انفلوئنس کر سکتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا انسان. تو ان کو کوئی نہیں دفنا سکا، ان کو بے شک انہوں نے آج بھی وہ ایک سب جیل بنا دیا ان کی قبر مبارک کو. ان کی اسٹرگل ہے اور ایک کے بعد دوسری نسل نے اس کے اندر اپنا جو حصہ ڈالا، اپنے خون سے ڈالا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ان کے آخری جو چند سال تھے ان کی وفات سے پہلے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ فارم ہوئی تھی. یاسین صاحب خود ان کے یہاں گئے تھے گاڑی چلا کے اور میر بھائی صاحب کو لے کے گئے تھے، آسیہ اندرابی صاحبہ کو، اور انہوں نے ایک حریت کی ایک اور بھی زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل جو یونٹی کا ایک سمبل دکھایا تھا ہندوستان کو، جب ان کا پلان تھا آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کرنا، جو بہت پہلے ہی سعید علی شاہ گیلانی صاحب نے اپنی اسپیچز میں یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ انڈیا کے اب یہ پلانس ہیں اور جب یہ میجورٹی میں انڈیا تبدیل یہاں پہ اپنے لوگوں کو لے آئے گا سیٹلر، تو پھر اس کے بعد وہ پلیبسٹ کریں گے. اور وہی ہم نے دیکھا. اور جب یہ جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنی تو یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑی ڈیتھ تھی، ان کے جو عزائم تھے اور جو ان کے مقصد تھا کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کریں اور اس کے بعد ہم اگلا اسٹیپ جو ہے وہاں پہ انڈینس کو سیٹل کر کے وہاں پہ رائے شماری کرائیں. اور ابھی 50 لاکھ سے زائد وہاں پہ ڈومسائل اور ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس انڈینس کو ایشو کر دیے گئے ہیں. تو یہ تو بہت ہی مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں پہ جینوسائڈ ہو رہا ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں اور ہماری پوری تحریک کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، تو یہ کا مقدمہ لے کے جائیں اور ریزسٹنس اور اس وائس کو ان پاور کارڈرز کے اندر لے کے جائیں جہاں پہ ہماری آواز کو اگر سنا نہیں جاتا تو ہم اتنی آواز اپنی اونچی کریں اور اتنی یونٹی لائیں اس آواز کے اندر کہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرایا جائے. اور اینڈ میں یہی کہوں گی کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک تو یاسین صاحب کو تو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور بہت پیار کرتے تھے، اور جو آخری سالوں کی کچھ پکچرز جب میں دیکھتی ہوں دونوں کی، اور سے شادی کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہر دفعہ بہت دعائیں دی. تو میرا جو ایک پرسنل بھی ان کے ساتھ جو ایک باپ اور بیٹی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، یاسین صاحب کے ساتھ بھی ان کو بہت پیار تھا اور حوصلہ تھا. میں کہتی ہوں جو اگر ہم ڈیموکریسی کی ٹرو